بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، وکان قائد کعب رضی اللہ عنہ من بنیہ حین عمیہ، اور وہی رہنمائی کر کے لے جاتے تھے حضرت کعب کو ان کے بیٹوں میں سے، حین عمیہ جب ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ انہیں لے کر جاتے تھے، حضرت کعب کو ان کے بیٹے عبداللہ ان کی بینائی جاتے وقت لے کر جایا کرتے تھے۔ قائدہ منے ان کے رہنما تھے، رہنمائی کرتے تھے، لے جاتے تھے کہیں۔ قال یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ سمعت کعب بن مالک، میں نے کعب بن مالک یعنی اپنے والد کو سنا، یحدث بحدیثہ جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ سے، فی غزوۃ تبوک غزوہ تبوک میں۔ کیا واقعہ ہے ذرا سنتے جائیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا کسی بھی غزوے میں، ہاں الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، ہاں غیر انی مگر یہ کہ میں پیچھے رہ گیا تھا غزوہ بدر میں بھی، لیکن کسی بھی شخص کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی گئی تھی جو پیچھے رہ گیا ہو غزوہ بدر سے، کیونکہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نکلے تھے۔ ان کا ارادہ قریش کا ایک قافلہ تھا، عیرہ قریشن، قریش کا ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ان کے درمیان اور ان کے دشمن کے درمیان وقت مقرر پہ۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ، عقبہ کی رات، حین تواسقنا جب ہم نے بیعت کی تھی، علی الاسلامی اسلام پہ، تواسقنا اے بایعنا، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے لیے ہو جائے بہا لیلۃ العقبہ کے بدلے میں مشہد بدر کی حاضری۔ کہتے ہیں کہ میں اتنی ترجیح دیتا ہوں لیلۃ العقبہ والی بیعت کو کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے بدر کی حاضری ملے تب بھی میں پسند نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، اگرچہ بدر کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے لوگوں میں اس سے، تب بھی مجھے نہیں وہ۔ وَكَانَ مِنْ خَبَرِي، میرا واقعہ یہ ہے، حین تخلفت جب میں پیچھے رہ گیا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں، کہ انی لم اکن قط اقوا ولا ایسر منی، کہ میں خود سے زیادہ کبھی بھی طاقتور یا زیادہ آسانی کی حالت میں نہیں تھا اتنا جتنا کہ میں اس وقت تھا، حین تخلفت جب میں پیچھے رہ گیا، عنہ آپ سے، فی تلک الغزوۃ اس غزوے میں۔ کہتے اتنی طاقتور میں کبھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے اتنے آسانی والے حالات پہلے کبھی تھے جتنے اس وقت تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے جسمانی طاقت بھی تھی اور مالی آسانی بھی تھی، اس کے باوجود بھی میں پیچھے رہ گیا۔ واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں نہیں جمع کی تھیں، یہاں تک کہ میں نے اس غزوے کے لیے 2 جمع کر لیں۔ ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورا بغیرها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کا ارادہ کرتے تو اس کے علاوہ کسی اور کا اشارہ دیتے، کسی اور کا توریہ کرتے، کسی اور کا نام لیتے، کنایتن یا توریتن، توریہ استعمال کرتے۔ توریہ یہ ہے کہ ذکر کسی اور کا کرنا اور مقصد کوئی اور ہونا۔ حتیٰ کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ اس غزوے میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ کیا فی حر شدید، شدید گرمی میں، اور آپ نے سامنا کیا ایک دور کے سفر کا، و مفازن اور جنگل کا، صحرا کا، اور آپ نے سامنا کیا بہت بڑی تعداد کا، یعنی دشمن کی بڑی تعداد تھی۔ فجلی للمسلمین امرہم، آپ نے واضح کر دیا مسلمانوں کے لیے ان کا معاملہ تاکہ وہ تیاری کریں اپنے غزوے کی تیاری، اور آپ نے انہیں خبر دے دی جس کا آپ ارادہ کر رہے تھے، اور مسلمان رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اتنی تعداد تھی کہ انہیں جمع نہیں کر سکتا تھا انہیں کوئی کتاب حافظ یعنی حفاظت کرنے والی کوئی کتاب جمع نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے مراد دیوان ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دیوان ہے یعنی رجسٹر ہے، کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا جو ان کے نام وغیرہ اور یہ وہ جمع کر سکے۔ آگے کعب کہتے ہیں کہ فقل رجل یرید ان یتغیب، بہت کم کوئی آدمی ہو کہ جو چاہتا ہو کہ وہ چھپ جائے، الا ظن، مگر یہ کہ اسے گمان ہوتا ہے، ان ذلک سیخفی بہ، کہ یہ بات مخفی رہے گی، ما لم ینزل فیہ وحی من اللہ، جب تک کہ اس کے بارے میں وحی نہیں آئے گی، وحی آ گئی تو بات کھل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ کیا جب پھل اچھے ہو چکے تھے اور سائے بھی اچھے تھے، یعنی گرمی شدید تھی، سایہ بہت اچھا لگتا تھا، پھل پک چکے تھے۔
فانا الیہا اسعرو، میں بھی اس کی طرف میل ہوا، پھلوں کی طرف اور سائے کی طرف، سہولت پسندی اور پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تیاری کی، میں بھی نکلا، وطفقت اغدو، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، میں بھی تفقت شروع ہوا، اغدو غزوے کے لیے جانا، لغدوۃ فی سبیل اللہ، غدوہ مانے صبح کے ٹائم نکلنا، لکھے اتجہز، تاکہ میں تیاری کروں، معہو آپ کے ساتھ، تو میں لوٹا اور لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکا، کوئی تیاری نہیں کر سکا، اور میں اپنے دل میں یہ کہتا رہا کہ میں تو اس پہ قدرت رکھتا ہوں، جب بھی چاہوں گا، فلم یزل یتمادہ بھی، یہ بات مسلسل مجھ پہ لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں کی کوشش جاری رہی، یہاں تک کہ لوگوں کی کوشش جاری رہی۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ نکلنے لگے۔ غادین غدوتن سے ہے، جیسے اغدو گزرا ہے، غادی ون تھا اصل میں، غادی ون سے غادین ہوا ہے۔ ولم اقضی من جہازی شیئن، اور میں اپنے سامان سفر میں سے کچھ بھی تیار نہیں کر سکا۔ جہاز اور جہاز کہتے ہیں سامان وغیرہ جو ہوتا ہے، تیاری، اور جہاز المرأہ بھی اسی سے، عورت کے جہیز کو کہا جاتا ہے۔ جہاز المیت بھی ہوتا ہے، میت کی تجہیز وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے۔ ثم غدوت فرجعت، پھر میں صبح کے ٹائم نکلا، فرجعت، پھر میں لوٹا، ولم اقضی شیئا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، یعنی کہ مسلسل جو ہے کوشش بھی کر رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکا، اس کے باوجود بھی۔ آگے فرماتے فلم یزل یتمادہ بھی، یہ بات مجھ پہ لمبی ہوتی گئی، یہی سستی کہیں یا تسویف کہیں کہ کل پہ اپنے کام کو چھوڑنا، بعد میں کر لیں گے۔ حتیٰ اسرعوا، جہاں تک کہ وہ تیز ہو گئے لوگ، وتفارت الغزو، اور غزوہ آگے بڑھنے لگا، یعنی غزات جو تھے، جو مجاہدین تھے، وہ آگے بڑھنے لگے، تفارت الغزو۔ تو میں نے میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی کوچ کروں، انہیں پالوں گا، فیا لیتنی فعلت، کاش میں کر لیتا، لیکن پھر یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ فتفقت اذا خرجت فی الناس، تو میں شروع ہوا جب میں نکلتا لوگوں میں، رسول اللہ کے نکلنے کے بعد، یحزننی، یہ بات مجھے غمگین کرتی کہ میں نہیں دیکھتا تھا اپنے لیے کوئی نمونہ، الا رجلا مغموسا، مگر یہ کہ ایسا شخص جس پہ طعن ہو، جس پہ تہمت ہو، علیہ فی النفاق، نفاق کی، ایسا آدمی جس پر نفاق کا الزام ہو، اس کی طرح میں خود کو بھی دیکھتا تھا۔ او رجلا، یا ایسے آدمی کی طرح، ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا، یعنی جو ضعفاء تھے، کمزور لوگ تھے۔ ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے میرا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ فقال، وہو جالس فی القوم بتبوک، آپ تبوک میں ایک لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ فقال رجل من بنی سلمہ، بنی سلمہ سے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حبسہ برداہ، اس کی دو چادروں نے، جو اس کی بہت عمدہ یمنی چادریں ہیں، انہوں نے اس کو روک لیا ہے۔ بردانی تھا اصل میں، یعنی اس کا جو لباس ہے، اس کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، اس کا جو تکبر غرور ہے، اس کے جو پسندی ہے، اس نے اسے روک لیا ہے۔ والنظر فی عطفیہ، اور اپنے دونوں پہلوؤں میں نظر کرنا، دیکھنا، اس کی چادروں نے، اور وہ جو اپنے دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھتا ہے تکبر سے، غرور سے، اس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ جی اس بندے نے شکایت کی۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی منافق تھا، اس نے کوئی حسد بغض نکالا ہے۔ فقال له معاذ، معاذ نے اس آدمی سے کہا، معاذ ابن جبل نے، بئس ما قلت، بہت برا کہا آپ نے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں، بھلائی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ فبینما هو علی ذلک، اس پر آپ برقرار رہے، اس پر آپ قائم رہے۔ رآ رجلا مبیزا، یہاں تک کہ ایک سفید لباس والے آدمی کو دیکھا، یزول بہ السراب، جس سے سراب یعنی کہ ریت وغیرہ ہٹ رہا تھا، جس سے یزول زال یزول ہٹنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کن ابا خیسمہ، ابو خیسمہ ہو جا۔ فیضن ہوا ابو خیسمۃ الانصاری، تو وہ ابو خیسمہ انصاری تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے کھجور کا ایک سا صدقہ کیا تھا، جس وقت کے منافقین نے انہیں تانے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک سا کو کیا کرنا ہے۔ کعب کہتے ہیں جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا، واپسی کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، من تبوک، تبوک سے، حضرنی بسی، تو مجھے شدید غم لاحق ہوا، مجھ پہ شدید غم حاضر ہوا۔ فتفقت اتذکر الکذبہ،
تو میں شروع ہوا یاد کرنے کوئی جھوٹ وغیرہ، باقول، اور میں کہنے لگا دل دل میں، بما اخرج من سخطہ، کس چیز کے ذریعے میں نکلوں گا آپ کی ناراضگی سے غدن کل، واستعین علی ذالک، اور میں مدد طلب کرنے لگا اس پہ، بکل ذی رأی من اہلی، اپنے گھر والوں میں سے ہر ذی رائے سے۔ جب کہا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ات اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ات اللہ قادما، آ چکے ہیں، زاح عن الباطل، مجھ سے سارا باطل ہٹ گیا میرے دل سے، حتی عرفت، یہاں تک کہ میں نے، یعنی جھوٹ والا ارادہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے پہچان لیا، انی لم انجو، کہ میں نجات نہیں پاؤں گا، من ہو اس سے، بشیء ابدا، کسی بھی چیز سے کبھی بھی، فاجمعت صدقہ، تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا، واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آنے لگے، وکان اذا قدم من سفر، اور جب آپ کسی سفر سے آتے تھے، بدا بالمسجد، مسجد سے آغاز کرتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ پس جب آپ نے یہ کام کیا، جاءہ المخلفون، آپ کے پاس آ گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ معذرتیں کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے آپ کے سامنے، حلف اٹھانے لگے، اور یہ تقریباً کوئی 80 سے زائد لوگ تھے۔ آپ نے ان سے ظاہری طور پر ان کی بات قبول کر لی، وباجعہم، ان سے بیعت بھی کر لی، لے لی یعنی، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار بھی کیا، ووکل سرائرہم، اور ان کے دل کی باتوں کو، ان کے بھیدوں کو حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے، حتیٰ جی تو، یہاں تک کہ میں آ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جیسے غصہ شخص مسکراتا ہے، غصے والا شخص، ثم قالا، پھر فرمایا، تعال، آؤ، تو میں آیا، امشی، چلتے ہوئے، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا، ما خلفک، کس چیز نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا آپ نے اپنی پیٹھ نہیں خرید لی تھی؟ یعنی آپ نے کوئی سواری نہیں خرید لی تھی کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، انی واللہ لو جلست عند غیرک، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا، دنیا والوں کے سامنے، تو آپ دیکھتے کہ میں نکل جاتا اس کی ناراضگی سے، بعذر، عذر کے ساتھ، عذر پیش کر کے۔ لقد اعطیت جدلا، مجھے بحث کرنے کا خصوصی فن ملا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹی بات کر دی آپ سے، ترضا بھی، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے مجھ سے، اس کے ذریعے سے، لیکن ان قریب یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض کر دیں گے مجھ سے، یسخطک علی، آپ کو ناراض کر دیں گے مجھ سے، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، اگر میں نے آپ سے سچ بولا آپ تو ناراض ہو جائیں گے مجھ پہ، تجد علی فیہ، آپ ناراض ہو جائیں گے مجھ پہ اس بارے میں، لیکن انی لارجو فیہ عقب اللہ عز وجل، بے شک مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی، اور اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں تھا، اور اللہ کی قسم ما کنت قط اقوا، میں کبھی بھی زیادہ طاقتور نہیں تھا، اور نہ ہی میں زیادہ آسانی کی حالت میں تھا اس وقت سے جس وقت میں پیچھے رہ گیا آپ سے۔ قالا، تو کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، یہ شخص جو ہے فقد صدقہ، اما ھذا فقد صدق، اس آدمی نے سچ بول دیا ہے، فقم، کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ، اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ کعب کہتے ہیں، وسارا رجال من بنی سلمۃ، بنو سلمہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور مجھے ملامت کرنے لگے، فتبعونی، انہوں نے میرا پیچھا کیا اور مجھے کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے آپ کو کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی ایسا گناہ کیا ہو، لقد عجزت، آپ تو عاجز آ گئے اس بات سے بھی کہ آپ کوئی عذر پیش کر دیتے رسول اللہ کو، جس طرح کے باقی پیچھے رہنے والوں نے عذر پیش کیے ہیں، فقد کان کافی کا ذنب کا، آپ کے گناہ کو کافی ہو جاتا، استغفار و رسول اللہ لک، رسول اللہ کا آپ کے لیے استغفار کرنا، یہ استغفار یہ فاعل ہے اسم ہے کانا کا، اور کافی کا یہ خبر ہے کافیہ کا۔ قالا، کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، ما زالوا یؤنبوننی، وہ لوگ مسلسل مجھے ملامت کر رہے تھے، اے یلوموننی، حتی اردت، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لوٹ جاؤں رسول اللہ کی طرف اور میں اپنے آپ کو جھٹلا دوں اور میں کہوں کہ میں نے پہلے جھوٹ بولا ہے، ثم قلت لهم، پھر میں نے ان سے کہا، هل لقی ھذا معی من احد، کیا میرے ساتھ کسی اور نے بھی رسول اللہ سے اس طرح سچ بات کی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعم، جی ہاں، لقیہ معک رجلان، آپ کے ساتھ 2 اور لوگ بھی ملے ہیں آپ رسول اللہ سے جنہوں نے سچ کہا۔ قالا مثل ما قلت، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جیسا آپ نے کہا۔ وقیل لہما، اور ان دونوں کو بھی کہا گیا، مثل ما قیل لک، جیسے آپ کو کہا گیا۔ قالا، کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ مرارہ بن ربی امری ہیں، ہلال ابن امیہ واقفی ہیں۔ قالا کہتے ہیں وذکر لی رجلین صالحین، انہوں نے میرے سامنے دو نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں بھی حاضر ہو چکے تھے اور وہ نمونہ تھے، ایک ان میں نمونہ تھا۔ فمضیت، تو میں چل پڑا جب انہوں نے ان دونوں کا ذکر کیا میرے سامنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 3 آدمیوں سے بات کرنے سے بھی منع کیا تھا، ایھا الثلاثہ، خاص کر ہم 3 لوگوں سے ہمارے کلام سے منع کیا۔ من بین من تخلف عنہ، ان لوگوں کے درمیان جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ان باقی کسی کا نہیں کہا کہ اس سے منع کیا ہو، صرف ہم 3 لوگوں سے خصوصی طور پہ منع کیا۔ قالا فاجتنبنا الناس، لوگ ہم سے دور رہتے تھے۔ او قالا، یا کہتے ہیں، یا راوی کہتے ہیں، راوی کو شک ہوا کہ یوں کہا کہ تغیروا لنا، لوگ ہمارے سامنے بدل گئے، حتی تنکرت، یہاں تک کہ اوپری ہو گئی، لی میرے لیے، فی نفسی میرے دل میں، الارض زمین، زمین بھی اوپری ہو گئی۔ فما ہی بالارض التی اعرف، پس وہ زمین ہی نہ تھی جسے میں جانتا تھا، تو ہم ٹھہرے رہے اسی پر 50 لیلتن، 50 راتیں۔ جو میرے 2 ساتھی تھے فاستکانا، وہ تو جھک گئے رسول اللہ کے حکم کے سامنے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر روتے رہے۔ باقی میں چونکہ لوگوں میں سب سے نوجوان تھا، واجلدہم، اور میں سخت تھا، سخت جسم تھا، تو میں نکلتا تھا باہر اور میں نماز میں، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، اور میں بازاروں میں چکر لگاتا تھا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ کے پاس آتا، آپ کو سلام کرتا، آپ اپنی مجلس میں ہوتے نماز کے بعد۔ فاقول فی نفسی، میں اپنے دل میں یوں کہتا، سوچتا، حل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، آپ نے اپنے ہونٹوں کو سلام کے جواب میں حرکت دی ہے یا نہیں دی؟ اللہ اکبر۔ ثم اصلی قریبا منہ، میں آپ کے قریب جا کر نماز پڑھتا، واسارقہ النظر، اور آپ سے نظریں چراتا اور آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا چھپ چھپ کے۔ فاذا اقبلت علی صلاتی، جب میں اپنی نماز پہ متوجہ ہو جاتا، نظر الیہ، تو حضور مجھے دیکھ لیتے۔ وَإِذَا التفت نحوہ، جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا، اعرض عنی، مجھ سے اعراض کر لیتے۔ یہاں تک کہ جب یہ بات مجھ پہ لمبی ہو گئی، من جفت المسلمین، مسلمانوں کی سختی، مشیت، میں چلا، حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ، یہاں تک کہ میں نے پھلانگی دیوار ابو قتادہ کے باغ کی، حائط مانے باغ، اور وہ میرے چچا کا بیٹا تھا اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، اے ابو قتادہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ جو ہے انہیں واسطہ دیا اللہ کا، فسکت، پھر وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے دوبارہ انہیں واسطہ دیا اللہ کا، تو فقال، انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے، میں نہیں جانتا۔ ففاضت عینایا، میری دونوں آنکھیں بہہ پڑیں اور میں پیچھے مڑا اور میں نے دیوار پھلانگی۔ فبینا امشی، اسی دوران کہ میں چل رہا تھا مدینہ کی بازار میں، اذا نبتی من نبت اہل شام، اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان شخص، مما قدم بالطعام، جو کھانا لے کر آتا تھا، یبیعہ بالمدینہ، جسے مدینے میں بیچتا تھا، یقول، وہ کہنے لگا، من یدل علی کعب ابن مالک، کون میری رہنمائی کرے گا کعب ابن مالک کے بارے میں؟ تو لوگ جو ہے شروع ہوئے اسے اشارہ کرنے میری طرف، یہاں تک کہ وہ میری طرف آیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا غسان کے بادشاہ کی طرف سے۔ وَكُنْتُ كَاتِبًا، اور میں پڑھا لکھا تھا، کاتباً کا معنی پڑھا لکھا تھا، پڑھ بھی سکتا تھا، لکھ بھی سکتا تھا۔ فَقَرَأْتُهُ، میں نے اسے پڑھا، فَإِذًا فِيهِ، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اما بعد، بہرحال، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قد جفاکا، اس نے آپ پہ سختی کی ہے اور آپ کو نہیں بنایا اللہ نے، بداری ہوان، رسوائی کے گھر میں، ولا مزیعات، اور نہ ہی ضع ہونے کے گھر میں۔ فالحق بنا، ہمارے ساتھ مل جاؤ، نواسی کا، ہم آپ کی غمخواری کریں گے۔ یہ اس نے موقع غنیمت کا پا کر آفر کی۔ فقلت حین قرأتها، میں نے کہا جب میں نے پڑھا کہ یہ بھی آزمائش ہے، من البلاء، تو میں نے ارادہ کیا اس کا ایک تنور کے ساتھ، ایک تندور جو تھا، تنور جہاں پر روٹی پکاتے ہیں، فسجرتها، تو میں نے اس کو اس میں جلا دیا، یہاں تک کہ جب گزر گئیں 50 میں سے 40 دن یا 40 راتیں اور وہی ٹھہری رہی، وہی نہ آئی، اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد، پہلے رسول کا معنی قاصد، وہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ کے رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے دور رہیں۔ میں نے پوچھا کہ میں اسے طلاق دے دوں یا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ آپ دور رہیں اس سے، اس کے قریب نہ جائیں۔ اور آپ نے میرے دونوں ساتھیوں
جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی طرف بھی اس طرح کا پیغام بھیجا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کی طرف چلی جاؤ، ان کے پاس جا کے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں اس بارے میں۔ فجاءت امرات ہلال ابن امیہ، ہلال ابن امیہ کی بیوی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ہلال ابن امیہ ایسا بوڑھا ہے جو ضائع ہو جائے گا، یعنی اپنا خیال نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کا کوئی خادم وغیرہ ہے۔ فہل تکرہ ان اخدمہ، کیا آپ ناپسند کریں گے کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئے۔ فقالت انہ واللہ ما بہ من حرکت الی شیء، اس نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کی قسم اس میں کوئی حرکت نہیں ہے کسی چیز کی طرف، یعنی یہ ایک کنایتاً استعمال کیا ہے کہ جمع وغیرہ کے معاملے میں وہ اس طرح کی کوئی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ وواللہ ما زال یبکی، اور اللہ کی قسم مسلسل وہ روتے رہے، منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا، ہاں وواللہ ما زال، اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم وہ مسلسل روتا رہتا ہے جب سے اس کا معاملہ ہوا ہے جو ہوا ہے آج کے اس دن تک۔ فقال علی بعض اہلی، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت لے لیں رسول اللہ سے اپنی بیوی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ہلال ابن امیہ کی بیوی کو بھی کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ فقلت، کہتے میں نے کہا لا استاذن، میں اجازت نہیں لوں گا اس میں رسول اللہ سے، مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ کیا کہیں گے جب میں آپ سے اجازت لوں گا اس بارے میں ایک نوجوان آدمی ہوں، پتہ نہیں آپ کیا سوچیں گے۔ فلبثت بذلک 10 لیال، میں ٹھہرا رہا اسی طرح 10 راتیں، اور ہماری 50 راتیں مکمل ہوئیں جب سے رسول اللہ نے ہمارے کلام سے منع کیا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی 50ویں رات کی صبح کو، علی ظہر بیت من بیوتنا، اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پہ، اس دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اسی حالت پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا تھا اور مجھ پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کہ وہ وسیع ہے۔ سمعت صوت صارخ، میں نے ایک چیخنے والے کی چیخ سنی، اوفا جو اوپر چڑھا ہوا تھا، علی صلع، صلع ایک پہاڑ ہے، صلع پہاڑ پہ، یقول جو کہہ رہا تھا باعلی صوتہ، بلند آوازی سے، یا کعب ابن مالک، اے کعب ابن مالک ابشر، خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں فخررت ساجدا، میں سجدے میں گر گیا اور میں جان گیا کہ انہ قد جاء فرج، کہ کشادگی آ چکی ہے۔ فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی الناس، لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے ہماری۔ حین صلی، جب آپ نے نماز پڑھائی فجر کی نماز، تو فذهب الناس، لوگ چلے گئے، یبشروننا، ہمیں خوشخبریاں دینے، فذهب قبل صاحبیہ مبشرون، کچھ خوشخبری دینے والے میرے دونوں ساتھیوں کی جانب چلے گئے، اور ایک آدمی میری طرف چل پڑا فرسن، گھوڑے پہ، اور ایک کوشش کرنے والے نے، وسعى ساعن، اور ایک دوڑنے والا دوڑا، من اسلم قبیلے کا، قبلی میری جانب، واوفى على الجبل، اور پہاڑ پہ چڑھا، اور وہ آواز زیادہ تیز تھی گھوڑے سے۔ فلما جاءني الذي سمعت صوته، جب آیا میرے پاس وہ شخص جس کی میں نے آواز سنی تھی، مجھے خوشخبری دینے لگا، میں نے اس کے لیے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے اس کی بشارت کی وجہ سے، اور اللہ کی قسم میں ان دونوں کے علاوہ اس دن کسی اور کا مالک نہیں تھا، میرے پاس صرف وہی 2 کپڑے تھے، اور میں نے 2 کپڑے عاریتاً ادھار لے کر پہن لیے، اور میں چل پڑا رسول اللہ کا قصد کر کے، اتعمم، اے اقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتلقانی، کہ وہ مجھ سے، یتلقانی الناس، لوگ میرا استقبال کرنے لگے، فوجن، فوج در فوج، اور وہ مجھے مبارکباد دینے لگے توبہ کی، اور کہنے لگے مجھے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کی ہے۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد لوگ تھے۔ فقام طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے، یحرول، دوڑ کر، یہاں تک کہ دوڑ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم مہاجرین سے ان کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اور کعب کہتے ہیں فکان کعب لا ینسیٰ حال طلحہ، اور کعب طلحہ کا یہ احسان نہیں بھول سکتے۔ قال کعب کہتے ہیں جب میں نے سلام کیا رسول اللہ پہ تو آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا خوشی سے، آپ نے فرمایا ابشر بخیر یومن، بہترین دن کی خوشخبری ہو جو گزرا ہے آپ پہ، اس دن سے لے کر جب سے آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے۔ فقلت، میں نے کہا یہ آپ کی جانب سے ہے اللہ کے رسول، یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے استنار وجہہ، تو آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھتا تھا، یہاں تک کہ گویا
وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، اور ہم آپ سے یہ پہچان لیتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے مال سے صدقہ نکالنا چاہتا ہوں اللہ اور رسول کے لیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس روک کے رکھو، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا کہ بے شک میں نے اپنا وہ مال روکا ہوا ہے، وہ حصہ روکا ہوا ہے بخیبر، جو خیبر میں ہے۔ وقلت، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے سچائی کی وجہ سے، اور بے شک میری توبہ یہ ہے کہ میں جب بھی بات کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ فواللہ ما علمت احدا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کسی کو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہو سچ بات میں۔ جب سے میں نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اتنا زیادہ اچھا کہ جتنا جو اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اتنا کسی اور کو نہیں آزمایا۔ اور اللہ کی قسم میں نے جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے الی یومی ھذا، اپنے اس دن تک۔ اور بے شک لارجو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے باقی زندگی میں۔ قال فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں جنہوں نے اتباع کی، حتی بلغ انہ بہم رؤوف الرحیم، ان پہ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ پہنچے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام نہیں کیا قطو، کبھی بھی، بعد از ہدانی اللہ للاسلامی، جب سے مجھے ہدایت دی ہے اسلام کی، اعظم فی نفسی، جو میرے دل میں زیادہ بڑا ہو، من صدقی، اس سچ سے جو میں نے بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکون کذبتہ، یہ کہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، فاہلکا، کہ میں ہلاک ہو جاتا جس طرح کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں شر ما قال لاحد، جو کسی کو سب سے برا کہا جا سکتا ہے وہی آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لکم لترضوا عنہم فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی آپ کے سامنے جب یہ واپس لوٹ گئے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم اعراض کر لو ان سے، فاعرضوا عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، بے شک یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ ہے اس کا جو یہ کرتے تھے۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں۔ کعب کہتے ہیں کنا خلفنا ایھا الثلاثہ، ہم تین پیچھے رہ گئے عن امر اولئک الذین، ان لوگوں کے معاملے سے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا، جن سے جب انہوں نے قسم کھائی تھی اور آپ نے ان سے بیعت کر لی، ان کے لیے استغفار کیا۔ وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا تھا امرنا، ہمارا معاملہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس میں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے، خلفو سے مراد، خلفنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تخلفنا عن الغزو، ہمارا غزوے سے پیچھے رہ جانا، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، یہ مفہوم نہیں ہے۔ انما ہوا تخلیفہ ایانا، رسول اللہ کا ہمیں پیچھے کرنا، یعنی منافقین کا فوری فیصلہ کر دینا، ہمیں پیچھے کرنا، و ارجاؤہ امرنا، اور ہمارے معاملے کی تاخیر کرنا، اس کا ذکر ہے۔ خلیفو سے مراد ہمارے فیصلے کا مؤخر ہونا ہے، پیچھے رہنا ہے، ہمارا پیچھے رہنا غزوے سے اس کا ذکر نہیں ہے۔ امن حلفا، اور ہمارا معاملہ مؤخر کرنا ان لوگوں سے جنہوں نے قسمیں کھائیں اور عذر پیش کیے تھے تو آپ نے ان سے عذر قبول کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں یوم الخمیس کو نکلے، جمعرات کے دن، اور آپ پسند کرتے تھے کہ آپ جمعرات کے دن نکلیں، اور آپ نہیں آتے تھے سفر سے مگر دن کے وقت صبح میں، فَإِذَا قَدِمَ، جب آتے تھے، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، مسجد سے آغاز کرتے، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔